اللہ 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 اللہ۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور ایک طرف غلو یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے ان کے چھوڑنے پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ اللہ نے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، چاہے بیماری زیادہ ہو یا کم ہو۔ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، چاہے سفر میں تکلیف اور مشقت ہو یا نہ ہو۔ البتہ تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور بیماری میں بھی افضل ہے روزہ رکھنا۔ تو وہ بیماری جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے اس میں دو شرطیں ہیں، دو شرطوں کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ پہلی شرط یہ کہ اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو۔ آپ کو 99 بخار ہے، آپ نے روزہ رکھا تو 100 ہو جائے گا، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے گلا خراب ہے۔ آپ کا خیال یہ کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو دوا نہیں کھا سکوں گا، گلا مزید خراب ہو جائے گا، حالانکہ گلے کی خرابی کو کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کو چھینکیں آ گئیں، زکام ہو گیا، آپ کا خیال یہ کہ اگر میں نے ٹیبلٹ ابھی نہیں کھائی اور ابھی نہیں سویا ٹیبلٹ کھا کے، رات تک افطاری تک انتظار کیا تو یہ نزلہ میرا، بعض دفعہ صبح سحری میں نزلہ شروع ہوتا ہے اور ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، یعنی آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی سحری کا اتنا ٹائم ہے کہ میں بھی میڈیکل اسٹور سے جا کے دوا لے کر آؤں گا تو روزہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اور افطاری تک انتظار کیا تو زکام بڑھ جائے گا، تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اس میں کوئی آپ کو تانا دے، چھینکیں آ رہی ہیں روزہ چھوڑ دیا، تو اس کو بولو اللہ سے جا کے بولو۔ کیا بولیں گے اس میں؟ بھئی اللہ سے بولو کہ چھینکیں آ رہی تھی کیوں؟ اللہ نے جب بول دیا بیماری تو بیماری ہوتی ہے، چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی بیماری ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری میں بڑھنے کا اندیشہ تو نہ ہو، لیکن بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بیماری بڑھے گی تو نہیں، لیکن جس بیماری نے 2 دن میں ٹھیک ہونا تھا وہ 2 دن سے زیادہ ہو جائے گی۔ اگر یہ 2 کنڈیشن نہیں ہے تو پھر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ بیماری کو کچھ کہہ نہیں رہا نا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے انسان، اور یاد رکھو زکام ایسی بیماری ہے جس میں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے آدمی۔ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ٹیبلٹ کھانی ہو تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتا، ورنہ عام حالات میں بھوکا رہنے سے زکام جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ تو ایسے زکام کے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کا یہ خیال ہو کہ یعنی کھانے سے اور بیمار ہوں گا تو وہ تو اور بیمار ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ بہت اہم یہ ہے کہ پریگنینسی میں یا فیڈ کرانے والی خواتین، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے، یا خاتون کا اپنے بچے کو فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے۔ لوگوں کے بہت کالز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ آج صبح ایک صاحب کی کال آئی کہ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے کیونکہ یہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں، لہذا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے ضروری ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہماری ماؤں کے دور تک تو پانی پینا، ڈاکٹروں کے ہاں تو صبح اٹھ کے 48 گلاس پانی پینا بھی ضروری ہو گیا ہے، سنا ہے؟ 48 سے تھوڑا کم کر لیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح 6 گلاس پانی پیا کرو۔ میں نے کہا اللہ کا واسطہ نہیں پیا کرو، ابھی اس کی ڈیٹیل پھر کسی اور وقت بتاؤں گا۔ دنیا میں کوئی جانور بھی صبح اٹھ کے پانی نہیں پیتا، الا یہ کہ رات کو پینا بھول گیا ہو یا پیاس بہت لگ رہی ہو، وہ بھی صبح کچھ کھانے کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ یہ کب سے، یہ صرف آپ کی وائف کے لیے، یہ ہر خاتون کے لیے کب سے ہوا یہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں، فقہا بیان کرتے ہیں کہ پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جب کسی ڈاکٹر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت لے گی تو 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہو، نمبر 2 وہ ڈاکٹر دیندار ہو، رمضان کے روزے کی اہمیت بھی جانتا ہو۔ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بہت سے ڈاکٹروں کا اپنا روزہ نہیں ہوتا، وہ رمضان کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں، وہ ذرا سی باتوں پہ عورت کو اجازت دے دیتے ہیں روزہ چھوڑنے کی۔ تو پریگنینسی
یا فیڈ کرانا یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں اگر کسی خاتون کو کمزوری ہے, وہ فیڈ کرانے سے باقاعدہ ان کو چکر آتے ہوں یا بچے کو نقصان کا خطرہ ہو, دودھ نہیں بن رہا ہو, پھر کسی ڈاکٹر کو بتائیں. پہلی بات, اگر وہ ڈاکٹر دیندار ہوگا تو وہ ایسی ٹیبلٹ آپ کو بتا دے گا یا ایسی خوراکیں آپ کو بتا دے گا جو آپ مغرب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں, اور اس میں اتنی انرجی ہوگی کہ وہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک ریلیکس کر دے گا, اور آپ کی یہ فیڈ کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, اور آپ کو خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. آج پورے بیان میں یہ چندہ کا لفظ نہیں آیا تھا, رہ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. آپ کو مزید کسی خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. اسی طرح پریگنینسی میں بھی یہی ہے. لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے, دیندار بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, وہ سمجھتے نہیں واقعتاً نقصان ہوگا, تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ ایسی ضرورت. تو بلا وجہ ذرا سی باتوں پہ نہیں. روزہ رکھ کے تو پریشانی تو ہوگی بھائی, روزے کا تو مقصد ہی پریشان کرنا ہے. ایسا روزہ جس میں کچھ بھی نہ ہو, یہ کون سا روزہ ہوا بھائی؟ تو روزہ رکھیں گے تو گریں گے بھی, چکر بھی آئیں گے, پریشانی بھی ہوگی تو ہوگا. لیکن اگر واقعی بیماری ہے تو چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں, آخری مسئلہ بتاتا ہوں بس, اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, کہ یہ جو گرمیوں کے روزے ہیں اس میں مزدور طبقہ پہلے تو سب رکھتے تھے, آج کل کراچی اور پنجاب میں مزدوروں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے ہیں. صوبہ سرحد میں یہ جرت نہیں کر سکتا کوئی. کراچی اور پنجاب میں مزدوروں نے روزہ رکھنا اللہ ماشاء اللہ سوائے چند ایک کے روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم سے مزدوری نہیں ہوتی. تو یاد رکھو, مزدور کے لیے روزہ رکھنا بالکل ایسے ہی حرام اور گناہ کبیرہ ہے جیسے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے اور ایئر کنڈیشن روم میں سونے والے کے لیے روزہ چھوڑنا حرام. رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کرے کیا, وہ روزہ رکھ کے کیسے مزدوری کرے؟ دن میں مزدوری چھوڑ دے. وہ میں نے ایسے مزدور دیکھے ہیں جو رمضان میں دن کے اندر مزدوری نہیں کرتے. گڑھا کھودنا ہے, کہتے ہیں بھائی مغرب کے بعد آئیں گے, صبح سحری تک کام کریں گے ہم. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے کہ جس میں دن میں کام کرنا ضروری ہو, رات میں بھی دن کا سما ہوتا ہے شہروں میں. اور اگر آپ کی ترتیب ایسی ہے, کسی فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں کہ واقعی دن ہی میں رکھنا, آپ دن ہی میں جاب کرنا, دن ہی میں مزدوری ضروری ہے, تو بھی آپ کو رکھنا پڑے گا, چاہے آپ کو جاب سے نکال دیا جائے. میں نے بتایا نا, شریعت کے حکام میں جتنی آسانی اللہ نے دے دی اتنی ہے, اپنی طرف سے اس میں آسانی کی مزید اجازت نہیں ہے. جاب چھوڑنا پڑے آپ کو, چھوڑنی پڑے گی. جاب کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا آپ کے لیے, روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہو جائے. اور یاد رکھو, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ نے اسلام کے جو 5 ارکان بیان کی ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے, اس میں تیسرا رکن روزہ ہے, اور توحید کے لحاظ سے چوتھا رکن روزہ ہے, نماز, زکوٰۃ اور روزہ. اور یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں کسی حکومت کے قانون کو توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اس کائنات کے بنانے والے کے حکم کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے جس پر اس نے بہت بڑی سزا رکھی ہے. وہ لوگ احمق اور بیوقوف ہیں, وہ قرآن اور سنت کے مزاج سے اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے ناواقف ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ روزہ رکھنے کے بہت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ بہت غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, دسمبر میں رکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے غفور اور رحیم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں قطعاً نہیں کہا. اللہ نے اپنے آپ کو غفور اور رحیم ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن سے ماضی میں گناہ ہو گیا, اب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور رمضان کے روزے یا جو ارکان اسلام ہیں ان کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں غفور الرحیم ہوں, پچھلی خطائیں معاف کر دوں گا. جو اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں, قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, میرا عذاب بہت دردناک ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیں. اللہ ایسے لوگوں کے لیے عزیز ذو انتقام ہے, زبردست انتقام لینے والا, اور اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے انتقام لے. کیوں؟ اس نے سارے سال آپ کو پورے سال آپ کو کھلایا پلایا, اتنی نعمتیں دی اس نے. ہم اگر صرف خوراک پر غور کریں, خوراک پر کتنا کھاتے ہیں, کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں, کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ صرف دن کی روشنی میں آپ پر کھانے کی پابندی لگا دے اور آپ کہیں گے نہیں میرے لیے یہ عمل بہت مشکل ہے, وہ عذاب دے گا اس پر.
اس میں یہ دماغ سے نکال دیں کہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں کہ میں مزدور ہوں, میں یوں ہوں, میرے سے ہوتا نہیں, میرے تو یہ کرنا ہے, میرے تو ڈرائیور ہوں, میں تو. پچھلے سال دبئی میں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں ریگستان میں کام کرتا ہوں, دبئی کی گرمی اور ریگستان, اور کہہ رہے ہیں 10 بجے حالت خراب ہو جاتی ہے, کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا روزہ بولو بھائی, نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑ سکتے. کہہ رہے ہیں جاب جائے گی, میں نے کہا جائے جاب. اگر چھوڑ دیا آپ نے ریگستان کی گرمی کی وجہ سے روزہ, غامدی کی باتوں میں آ کے, خدا انتقام لے گا, یہ بتا دوں آپ سے. ایسا نہیں ہے, دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو قانون بنائے اور پھر کہے جس سے دل چاہے عمل کرے, جس کا دل چاہے عمل نہ کرے. آرمی میں دیکھا آپ نے کہ صبح آپ اپنے آفس پہنچے اور شلوار قمیض میں پہنچ جائیں آپ بولے ایکچولی میری پینٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی, میری شرٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی, آرمی والے نکال دیں گے باہر آپ کو, بولیں گے آپ کو پریڈ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں اصل میں یوں تھا, وہ کہ جاؤ دفعہ ہو یہاں سے, بھاگو یہاں سے, اجازت نہیں ہے آپ کو گھسنے کی. اس لیے کہ آرمی کا ایک ڈسپلن ہے. ہاں جس میں ڈسپلن نہیں ہوتا, کوئی وہ خود ہی اس کو اپنے حکام کی اہمیت نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے یوں کر لو تو یوں کر لو, جیسے مرضی کرو. تو یاد رکھو آرمی کی اتنی طاقت نہیں ہے, آرمی کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا اس کائنات کو چلانے والے کا ہے. اس نے جب ایک قانون بنا دیا تو وہ پتھر پہ لکیر بن گیا ہے. اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکھتے اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے, تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو. پھر